پہلے تو یہ بتائیے کہ قرآن کی روشنی میں غیبت اور بہتان کیا ہے، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کی آفتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور زبان ہی وہ ہے کہ جس سے انسان جب اللہ تبارک و تعالی کی رضا والا کلمہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اس کے پیش نظر ہوتی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور اگر زبان سے کوئی ایسا نازیبا کلمہ انسان ادا کرے کہ جس سے اس کے اعمال یا ایمان کا خطرہ ہو تو بعض اوقات انسان اپنی زبان سے گناہ کے ساتھ ساتھ کفر تک بھی چلا جاتا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں معاشرت کے آداب ہمیں بتائے ہیں، وہیں جہاں غیبت کا ذکر ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ان 3 باتوں میں جو پہلی بات ارشاد فرمائے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، برے گمان سے بچو۔ پہلی بات یہ آیت نمبر 12 میں یہی بیان فرمائے گی اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ بدگمانی ایک بہت بڑا گناہ ہے، کسی کے بارے میں برا گمان کرنا اس سے روکا گیا۔ دوسری بات اس آیت مبارکہ میں جو بیان فرمائے گی وہ ہے ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں مت پڑو، تجسس میں مت پڑو، کسی کے عیب جوئی کے اعتبار سے ڈھونڈو مت کہ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور جب بدگمانی سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، دوسرے نمبر پہ تجسس سے اپنے آپ کو بچا لیا، تیسری بات بیان فرمائے گی کہ اپنے بھائی کی غیبت نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ کسی کی غیبت نہ کرو۔ اور اس کا نتیجہ کیا بیان فرمایا گیا؟ اگر تم غیبت کرتے ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم کسی مردار کا گوشت کھاؤ؟ اللہ اللہ اللہ۔ یعنی کچا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، اگر گوشت پکا ہوا نہ ہو تو اسے صحیح سے نہیں کر سکتے۔ آیا کہ کچا گوشت تمہارے منہ میں ڈالا جائے، یہ تم گوارا نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ کسی مردار کا، اور وہ مردار بھی تمہارا بھائی انسان کہ جو مردہ ہو گیا، انتقال کر گیا، تو اس کا گوشت کاٹ کر پھر کھاؤ؟ فرمایا کہ کتنا برا عمل ہے یہ، کتنا برا عمل ہے۔ تو یہ تینوں باتیں تعلق رکھتی ہیں ہماری معاشرت کے حوالے سے۔ بدگمانی ہر طرح سے رائج ہمارے یہاں اس بات، ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان کرنا، پھر ایک دوسرے کی ٹوہ میں پڑے رہنا، مطلب ہم خوش گمان کسی کے لیے ہوتے ہی نہیں، تجسس، ہر ایک کے بارے میں تجسس، اس کی کوئی بات نکال کے میں کہیں نہ کہیں سے لے آؤں، کوئی نہ کوئی بات مجھے مل جائے اس کے بارے میں، وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، وہ کیا کر رہی ہے۔ نمبر 1 بدگمانی آ گئی، پھر تجسس ہوا، جب دونوں چیزیں مل گئی اب زبان کا چسکا جس کو غیبت کہا گیا، اللہ، اب اس کے بعد جو ہے اس پہ بولنا شروع کیا۔ اور غیبت کی تعریف کیا بیان کی گئی؟ عام طور پہ ہمارے یہاں اگر کوئی بات کی جاتی ہے غیبت کے حوالے سے، کہا جائے آپ تو اس کی غیبت کر رہے ہیں، برائی بیان کر رہے ہیں، کئی بات تو اسے موجود ہے، یہ بات اسے موجود ہے تبھی تو کر رہا ہوں، تبھی تو کر رہا ہوں۔ حدیث شریف میں اسی بات کو بیان فرمایا گیا جس کا آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ سے عرض کیا کہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی برائی کا اس کے پیٹھ پیچھے ذکر کرو، اللہ، یہ غیبت ہے۔ یعنی برائی موجود ہے، اس میں برائی موجود ہے اور پیٹھ پیچھے آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کے علم میں یہ بات نہیں ہے ابھی، اگر اس کے علم میں ہے تو برا محسوس ہو، جو فقہی تعریف اس کی بیان کی جاتی ہے، تو کہا گیا کہ یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ اس میں موجود نہیں ہے اور آپ ذکر کریں تو یہ بہتان ہے، جو غیبت سے بڑا گناہ ہے، دگنا گناہ ہے یہ۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ تعریف لکھی ہے، تعریف لکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ غیبت لوگوں کی زبان پہ کیوں آ جاتی ہے؟ کہتے ہیں اس میں کھجور جیسے مٹھاس ہے اور شراب جیسا سرور ہوتے ہیں، اور اسی لیے بعض لوگ سمجھدار لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنا ذائقہ اپنی زبان کو ذائقے سے تر رکھنے کے لیے مختلف انواع و اقسام کی غذائیں یا جوسز وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ غیبت جو ہے یہ بھی زبان کا ایک چسکا ہے، اچھا، اس بات کو محسوس ہوتا ہے لوگوں کو بات چیت کرتے ہوئے آپس میں۔ تو لہذا اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے، پیش نظر رکھنا ہے، ہم اپنی زبان سے جو لفظ ادا کر رہے ہیں وہ لفظ لازمی طور پہ سامنے والے کے لیے کوئی نہ کوئی اثر رکھیں گے، چاہے مثبت چاہے منفی، اچھا یا برا، کوئی نہ کوئی اثر ضرور چھوڑیں گے۔ اور اس لفظ کو ادا کرنے سے پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے قول تھا کہ بات اور واضح ہو جائے، فرماتے ہیں کہ عقل مند جو ہے وہ جب بولتا ہے تو اپنے دل سے مشورہ کرتا ہے، عقل مند جب بولتا ہے تو دل سے مشورہ کرتا ہے کہ لفظ ادا کروں یا نہ کروں، اور بے وقوف اور جاہل بولنے کے بعد دل سے مشورہ کرتے ہیں کیا کرنے کیا نہیں۔ ایسا ہی وہ لفظ جب تک آپ کی زبان پہ ہیں وہ آپ کے غلام ہیں، جب نکل گئے تو آپ ان کے غلام ہو جاتے ہیں۔